قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورہ نصر آپ کے سامنے مکمل تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت مبارکہ میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی آپ کو اپنے پاس ملاقات کی تیاری کا بھی حکم دیا ہے۔ اس صورت میں جہاں فتح مکہ کی خوشخبری ہے وہیں ساتھ ہی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات کی اطلاع بھی دی ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں انتہائی خاص صحابہ سابقین الاولین بڑے بزرگ صحابہ انہیں موقع دیا جاتا تھا مشاورت کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خاص مشاورت کی مجلس میں ارکان میں جو رکن تھے شورا کے ایک نوجوان بچے کو بھی جگہ دی ہوئی، نوجوان لڑکا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، 15 یا 16 سال کی تقریباً اس وقت عمر تھی۔ مجلس مشاورت ہوتی، بڑے بزرگ صحابہ کرام کے ساتھ یہ نوجوان لڑکا بھی بیٹھا رہتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین پر ایک دفعہ اعتراض کیا، سوال کیا، امیر المومنین یہ نوجوان لڑکا آپ کی خاص مجلس شورا میں بیٹھتا ہے، یہ تو بڑا شرف ہے، اس طرح اگر چھوٹی عمر کے بچے بیٹھ سکتے ہیں تو ہماری بھی اولاد ہے، یہ جو شرف ہے ہم چاہتے ہیں یہ عزت اور تکریم ہمارے بچوں کو بھی ملے، کیونکہ صحابہ کرام کی جو نظر ہوا کرتی تھی اپنی اولاد کے لیے وہ دینی تکریم اور دینی مرتبہ اسی چیز کا حصول تھا کہ ہماری اولاد کو بھی دینی ترقی ملے، یہ شرف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن اللہ رب العالمین نے اس بچے کو علم دیا، وہ جوان ہے لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلند درجات دی ہیں تاکہ میں اسے اپنی مجلس میں بٹھا دوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں ایک دفعہ جب انہوں نے اعتراض کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو میں سمجھتا ہوں صرف میرا علم انہیں جتلانے کے لیے بتانے کے لیے کہ اللہ نے اس کو بالخصوص قرآن کی تفسیر کا کیا علم دیا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کیسا گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے میں اسے اپنی مجلس میں بٹھا تھا۔ تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جو معمول کی مشاورت ہوا کرتی تھی وہ کر لی، پھر ایک سوال کیا۔ سورہ نصر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ پڑھی پوری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ترجمہ ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اور نصرت کامیابی آ جائے آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج کثرت کے ساتھ اس دین پہ داخل ہوں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رب کی تسبیح، اس کی تعریف حمد سمیت کرنی اور استغفار کرنا، تیرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سوال یہ تھا اللہ رب العالمین نے فتح اور کامرانی کی خوشخبری سنائی، لوگ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے پیغمبر کو حمد و تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ سوال صرف اس لیے کیا تاکہ قرآن کے ساتھ اللہ نے مجھے جو شغف دیا تھا، جو علم دیا تھا، وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ علیحدہ معروف حدیث ہے، ایک دفعہ وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے جب آپ حاجت سے آئے پہلے ہی پانی بھر کے رکھا، کیونکہ آپ کے معمولات سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ واقف تھے۔ جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے تیری کتاب کا خصوصی علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اور کچھ روایت صحیح بخاری کے علاوہ ہے دین میں فقاہت تو اسے عطا فرما۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کو اللہ رب العالمین نے وہ علم دیا، صحابہ کرام میں ان کو بحر العلوم کا لقب ملا، علم کے سمندر۔ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں۔ اب آج اس محفل میں جب یہ سوال ہوا، عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں سے پوچھا مجھے بتاؤ فتح مکہ کی خوشخبری کے ساتھ ہی حمد و تسبیح کا کیا تعلق ہے، اس کا حکم کیوں دیا؟ آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ شکرانے کے طور پہ، جب مکہ فتح ہو جائے گا یہی آپ کی آخری منزل تھی، یہی اصل ٹارگیٹ تھا جس کے بعد آپ کا دین اور نبوت ساری دنیا میں غالب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے آپ کو حمد و تسبیح شکرانے کے طور پر کرنے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ نے کہا واللہ علم ہم نہیں جانتے۔ جب خاموشی ہو گئی ساری محفل میں، کہا کہ عبداللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اصل چیز کچھ اور۔ فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے خاتم النبیین تک، جب جب پیغمبر اللہ کی امانت پوری کرتا تھا، نبوت احکامات مکمل کر دیتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار ملتا تھا، آپ نے جب نبوت کی امانت پہنچا دی، مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، اور اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو وفات کی اطلاع دی، آپ کی وفات اب قریب، آپ دنیا چھوڑنے والے۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ کی نبوت غالب ہو، آپ کا دین غالب آ گیا، لوگ فوج در فوج، قافلوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں آپ کے دین میں داخل ہوں۔ ایسا ہی ہوا، مکہ جب فتح ہوا، درمیان والے جو عرب قبائل تھے بے شمار حجاز میں رہنے والے، مکہ اور مدینہ کے درمیان، جو نہ قریش تھے نہ مدینے میں رہنے والے تھے، نبوت کی دعوت پہنچ چکی تھی، وہ سب اسی انتظار میں تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معجزات بھی ہم نے دیکھ لیے، جو کتاب بھی اتری وہ بھی سچی ہے، اس جیسا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت سب حق پر مبنی ہے۔ لیکن اب ہم انتظار میں ہیں کہ جب جس وطن سے جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا کعبہ، اس کو نکالا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، جب اس پہ یہ غالب آئے گا وہ لوگ اس کو جگہ دیں گے یا یہ غالب آئے، پھر ہم 100% مطمئن ہو جائیں گے اس کا دین سچا ہے، یہ سچا نبی اور پیغمبر ہے۔ ایسا ہی ہوا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کی پیدائش سے چند سال قبل کا یہ واقعہ تھا، ابرہہ والا، سورۃ الفیل میں جس بدبخت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ابرہہ اپنے ہاتھیوں سمیت کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آ رہا، گرانے کے لیے آ رہا، اللہ رب العالمین نے پرندے بھیجے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ قرآن مجید میں سورہ فیل کا ترجمہ ہے طیرن ابابیل، پرندے بھیجے جھنڈ کی صورت میں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ابابیل اس پرندے کا نام، یہ غلط ہے۔ ابابیل کا مطلب ہے پرندوں کے لشکر ہم نے بھیجے۔ پرندہ کون تھا وہ اللہ جانتا، کون سا تھا اللہ جانتا ہے، پرندہ کس قسم کا تھا وہ اللہ جانتا ہے، ابابیل پرندے کا نام نہیں۔ تو ابرہہ کی جو حالت ہوئی، اللہ رب العالمین نے انہیں، جس طرح جانور گھاس کھاتا ہے اس کے بعد گھاس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، گھاس کی کٹائی ہوتی ہے، اسی طرح اس لشکر کی حالت ہو گئی۔ اللہ نے ان کا یہ حشر کر دیا کیونکہ وہ باطل پر تھا۔ اب یہ اگر مکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اگر بالفرض یہ سچا پیغمبر نہیں ہوگا، اللہ اس کے ساتھ بھی یہی اثر کرے گا معاذ اللہ، اور اگر یہ سچا پیغمبر ہے اللہ اس کو عزتیں دے گا، اس کو کامیابی دے گا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے عزتیں دی، کامیابی دی، مکے کے مشرکین نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، بغیر لڑائی کے
مکہ فتح ہو چکا تھا۔ پھر عام الوفود 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد جو وفود کثرت کے ساتھ دین اسلام میں مدینہ میں آنے لگے بیعت کرنے کے لیے، وفود والا سال قرار دیا گیا، جو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ اے میرے محبوب، جب یہ معاملہ ہو جائے گا، آپ کی نبوت مکمل ہو جائے گی، آپ کی وفات قریب ہو۔ وفات جب قریب ہو، ویسے ہی ساری زندگی عبادات میں گزری، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا تھا، رات کا اکثر حصہ عبادات میں گزرتا، دن کا وقت اللہ رب العالمین کی دین، توحید، جہاد اور مدینہ منورہ میں اسلام کے متعلق معاملات سنبھالنے میں ہی گزر جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جو کثرت کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہے، آخری ایام میں آپ مزید حمد و تسبیح کریں، استغفار کریں۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ مبارکہ۔ آخر میں جو مکمل صورت نازل ہوئی ان میں سے سورۃ النصر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا عبداللہ جو آپ نے سمجھا۔ تمام صحابہ کرام کے لیے ایک نئی بات تھی، نئی علمی بات ان کے علم میں اضافہ ہوا کہ سورۃ النصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی ہے۔ صحابہ کرام کو اس وقت اس نوجوان لڑکے نے سمجھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے۔ یہ جو کچھ گمراہ لوگ نکلے ہیں محبت کے نام پہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وفات کا انکار کر دیا اور یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ پردے میں چلے گئے، یا یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ برقع پہن لیا، ظاہری مثال کے الفاظ، یہ سب گمراہی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ چکی اور اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تمام صحابہ کرام کو اس بات پر اجماع ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہے، سورۃ النصر آپ نے سنی، اور یہ پورا واقعہ جو آپ نے عمر بن خطاب کا سنا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، سیرت طیبہ کا یہ پہلو بھی محدثین نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، جیسا کہ کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، کہ نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر۔ پھر وہ سارے واقعات جمع کیے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام، وہ کس قدر پاکیزہ تھے زندگی کے آخری ایام، جس پوری زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی، پوری زندگی اس قدر وہ پاکیزہ زندگی تھی، اس قدر وہ معصومانہ زندگی تھی، جس میں کوئی جھول، جس میں کوئی عیب، جس میں کوئی نقص، جس میں کوئی گناہ کی آمیزش سوچ اور ارادہ اور نیت بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی پاکیزہ زندگی کی خود قسم اٹھائی۔ لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی پوری زندگی کی قسم، قرآن انہم لفی سکرتہم یعمہون، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا میرے محبوب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جن کی زندگی کو دیکھ کے تم اپنی زندگی کی اصلاح کرو، ایک ایک پہلو کو دیکھ کے تم اس کے مطابق زندگی گزارو، پوری زندگی بولا بہترین نمونہ۔ بالخصوص پھر زندگی کے آخری ایام، ان کا بھی تو تذکرہ جو محدثین نے کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، آج ہمارے مطلع کے حساب سے اس کی 5ویں تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اہل تاریخ اور محدثین کے قول کے مطابق اسی مہینے کی ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح قول جو ہے وہ ربیع الاول کے یہی ابتدائی دن۔ کچھ محدثین نے تو ربیع الاول کے مہینے کے بجائے صفر کا مہینہ اور ربیع الثانی کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ مختلف اقوال، اس میں بھی ہمارے لیے ایک حکمت ہے۔ واضح صریح تاریخ
جس پہ پوری امت کا اجماع ہو؟ نہیں، نہ وفات کی نہ پیدائش کی۔ وجہ کیا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے بالخصوص بڑے صغیر کے مسلمان محبت کے نام پہ انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا، 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش مقرر کر دی، حالانکہ ایک قول مطابق وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ ان اقوال کو ایک طرف رکھیں، بالفرض اگر 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوگی، لیکن اس دن کو برتھ ڈے کے اس دن کو برتھ ڈے میلاد کے طور پہ منانا، جس طرح کہ عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، جشن میلاد مناتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو، ہمارے مسلمان بھائی عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ تاریخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تعین نہیں ہے، اجماع نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے، صحابہ کرام خود نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نبوت کے 23 سالہ زندگی میں اس دن کو خاص کر کے عبادت کے لیے مختص نہیں کیا۔ خاص محفلیں لگتی ہوں، آپ وعظ فرماتے ہو، خصوصی نمازیں پڑھتے ہو، باہر ریلیوں کی صورت میں صحابہ کرام کو لے کر چلتے ہو، ایسا نہیں ہو۔ نہ صحابہ کے دور، خلفائے اربعہ، بعد میں خیر القرون تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں ایسا کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اس کی تاریخ میں اختلاف ہی نہیں، پوری امت کا اجماع ہو۔ اس لیے کہ اس دن کو عید کے طور پہ، عبادت کے طور پہ منایا ہی نہیں گیا۔ اگر منایا جاتا تو وہ دن طے ہو جاتا نا، فکس ہو جاتا۔ ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، اس میں اختلاف ہے نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ جمعے کا دن ہے۔ یہ خاص پورے ہفتے میں خاص دن ہے جس میں خطبے کا اہتمام ہوتا ہے، اور خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو غسل کر کے سویرے پہنچے اور خطبہ سننے کان لگا کر اس کے لیے خصوصی ثواب۔ سال میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں، سوائے کوئی ملحد دہری یا زندیق، تمام مسلمانوں کا اجماع۔ حج کے ایام آتے ہیں، دن فکس ہے، حج کے مہینوں میں کوئی اختلاف ہے؟ قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ عرفہ کا روزہ آتا ہے 9 تاریخ کا، ہر سال نفلی روزہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جس پر امت کا اب تک عمل چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اس لیے کہ امت نے ان دنوں کو روزے اور عبادت کے لیے اللہ نے بنا کر یہ دن ہمیں دیے، اختلاف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کو، نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، امت کے لیے عبادت، ہر سال کے لیے عبادت کے طور پہ منانا نازل ہی نہیں کیا یہ حکم۔ اسی لیے تو آج امت اس بات پر ہی دے دے گی کہ وفات کا مہینہ کون سا تھا، یا پیدائش کا مہینہ اور تاریخ کون سی تھی، 9 تھی یا 10 تھی یا 8 تھی یا 12 تھی۔ اگر صحابہ کرام اس کو ہر سال، آج جیسا کہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں، وہ مجلسیں قائم کرتے ہیں اپنے ماحول کے حساب سے، کم از کم ایسا تو ہوتا نا، خصوصی طعام تیار کیے جاتے ہیں، کم از کم جمع تو ہو جاتے، بعض و نصیحتیں کرتے، آج نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد تو دیں یا بعض و نصیحت کریں۔ کسی ایسی چیز کا تصور ہی نہیں، اسی وجہ سے تو دن کا تعین بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آخر کے جو دن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی، تمام انبیاء کو اطلاع ملتی، تمام انبیاء کو، انبیاء کا خاصہ تھا کہ وفات کے وقت انہیں اختیار دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آپ نے دین پورا پہنچایا، اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا، مزید رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، بعد میں وفات ہے لازم، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمیشہ کے لیے صرف تمہارے رب کی ذات ہے، وہ الاول ہے، الآخر ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ لیکن انبیاء پر بھی موت آتی، اللہ رب العالمین تو آپ کو لمبی زندگی دے گا، لیکن بالآخر موت۔ نبی علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے دنوں میں ہی
حج پر جانے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام نے ہمیں جمع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے نعمتیں اور دنیا کی آسائش، اگر آپ یہ چننا چاہیں تو وہ چن لیں، اور رب کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اگر آپ کو وہ چاہیے تو وہ دنیا کو چھوڑ کے رب کی نعمتیں لے لیں۔ اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ یہ ایک مثال دی، اپنا نام لیے بغیر، صراحت کیے بغیر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھیان میں یہ مثال سنی، اس کو ایک عام مثال ہی سمجھا، لیکن میں نے اپنے پہلو میں دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رو رہے، میں اور میرے ساتھ باقی جو لوگ تھے وہ تعجب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال دی ہے، اور ادھر یہ جو بزرگ ہیں وہ روئے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے رونے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھا، سمجھ کے میری یہ بات، میرا جو وزیر خاص ہے، مشیر خاص ہے، وہی سمجھ سکتا ہے، باقی میرے ساتھیوں نے بھی وہ بات سمجھی نہیں۔ تعلق یہ ایسا تھا نبوت کے ساتھ، اللہ نے فراست اور علم بھی اس قدر عطا کیے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، ادھر ابوبکر صدیق سمجھ گئے، فرمایا ابوبکر آپ روئے نہیں، لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں۔ سب سے زیادہ مجھ پر احسانات، ان من امن الناس علیہ ابو بکر فی نفسہ و صحبتہ و مالہ، جس نے اپنی جان کی قربانیاں دی، میرے ساتھ رہ کر اپنے مال کی قربانیاں دے کر سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کی ہے وہ ابو بکر۔ فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر احسان کا بدلہ میں نہیں دے، اللہ اس کو اجر دے۔ فرمایا مسجد میں میرے ساتھیوں کے اندر پیچھے کے دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی، مسجد کے صحن میں صحابہ کرام کے کچھ کرتے، باہر کام کاج کے لیے اپنے اصل دروازے جاتے تھے، لیکن پیچھے چھوٹے دروازے، کھڑکی نمان دروازے ہوتے تھے، جلدی جلدی وضو بنا کے ان سے سیدھا مسجد کے صحن میں داخل ہوا کرتے۔ فرمایا یہ سارے دروازے بند کر، لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ کھڑکی، پچھلا دروازہ وہ کھلا ہے، باقی دروازے بند کر دو، باقی میرے ساتھی وضو کر کے اصل دروازے سے پیچھے سے گھوم کر مسجد آئیں، اپنے گھر سے ساتھ منسلک جن کے دروازے سب بند کروا دو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد پھر 1.5-2 مہینوں کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس وقت جا کے ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آئی، نبی علیہ السلام کی جو تمثیل تھی، مثال جو دی تھی، وہ مثال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی مثال دی تھی۔ وہ انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ آپ خود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس وقت حدیث سمجھ میں آئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نبوت کے الفاظ سن کر ہی سمجھ گئے، سارا معاملہ بھاگ گئے۔ یہ فرق پتہ چلا، کان ابو بکر اعلمنا، ہم سب میں سے زیادہ علم اللہ نے دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام اپنے تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ آپ کیا فرماتے جا رہے تھے؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامکم ھذا، میرے ساتھیو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان، حج کی عبادات، حج کا طریقہ، مناسک سارے مجھ سے سیکھ لو، شاید میں اگلے سال تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ میرا الوداعی حج ہے۔ پوری مسلم امت نے، صحابہ نے حجۃ الوداع کا نام اس کو رکھ دیا، نبی علیہ السلام کا الوداعی حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر حج کے اکثر ارکان ادا کیے تاکہ اکثر لوگ مجھے دیکھیں، کیونکہ نبوت کے دروازے بھی اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے تھے، بعد میں قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کیا نبی علیہ السلام نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں، جب آخری عمر
آخری عمر کے چند سال بچ گئے تھے، 60-61 کے بعد پوری عمر اللہ رب العالمین نے آپ کو 63 سال کی عمر عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، 23 سال نبوت کا زمانہ ہوا، دین مکمل ہوا۔ ان 23 سالوں میں اللہ رب العالمین نے شرعی احکامات سارے کے سارے اتار دیے، دین کی تکمیل کی خوشخبری حجۃ الوداع میں آ چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر 23 سال یہ مکمل ہوئے۔ آخری سالوں میں جب آپ رات کو تہجد پڑھتے تھے، بالکل آخری چند سالوں میں 60-61 کے بعد جب 3 سال باقی بچے، 3 یا 2.5 سال، تو آپ کچھ نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تہجد کی وہ عبادت چھوڑی نہیں، وقت کم نہیں کیا۔ البتہ جب جسم پہ کچھ گوشت بڑھ گیا، چربی کچھ بڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ قیام آپ بیٹھ کر کرتے، اور جب تلاوت پوری کر کے رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو پھر کھڑے ہو جاتے اور کچھ تلاوت کر کے اس کے بعد رکوع کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے عنوان قائم کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ شرعی مسئلہ بھی پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آخر تک ایک ایک آپ کے عمل سے امت کے لیے شرعی مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ محدثین نے جو اصل نظر رکھی نبی علیہ السلام کے شرعی مقام، آپ کی شرعی حیثیت، آپ کی نماز، آپ کا بیٹھ کر پڑھنا، آپ کا بڑھاپا، آپ کا مسکرانا، آپ کا ناراض ہونا، آپ کا غصے ہونا، خاموش ہونا، کھانا تناول فرمانا، پانی پینا، حاجت کے لیے جانا، مسجد کے اندر داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ایک ایک لمحہ میدان جہاد کی زندگی، رات کے وقت آپ کا سونا، آپ کی عبادتیں، محدثین کی جو اصل نظر تھی پوری زندگی محفوظ کر لی۔ یہ محدثین کا اصل مطمع نظر تھا، اصل ٹارگیٹ تھا۔ اس کے مقابلے میں صوفیت جو قبر پرست لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کر گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تشریعی حیثیت کو نظر انداز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مقدم رکھا، آگے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور ان چیزوں، کالی کملی، کالی زلفیں، چاند جیسا چہرہ، کیا پاکیزہ اخلاق۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں جو دشمن بھی مانتا، ان چیزوں سے محدثین نے انکار نہیں کیا۔ یہ چیزیں تو دشمن نے مانی، دشمن نے بھی مانی، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورتی اور آپ کے اخلاق عالیہ، ساری چیز، اصل چیز جس سے ایک کافر کو دعوت دی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، آپ کے ایک ایک عمل سے شریعت کے نکات ہمیں ملتے ہیں، شریعت کے راز، شریعت کے موتی اور احکامات کے خزانے ہمیں ملتے ہیں۔ محدثین کی نظر اصل اسی چیز پر ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جائے، بیٹھ سکتا ہے، لازمی نہیں بیٹھ کر وہی نماز پڑھے جو شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھے۔ طبیعت خراب ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو، طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، ہلکا پن محسوس کیا، وہ کھڑا ہو جائے گا، اس سے کوئی مذائقہ، کوئی تنقید نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص عطا فرمایا تھا، ایک خصوصی شرف، پوری زندگی اللہ کے لیے وقف تھی۔ اللہ نے بھی آپ کو جو عزتیں دی، جو تکریم دی، جو آپ کو خاصے خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ثواب اور اجر آپ کو پورا قیام کی طرح ملتا تھا۔ امت کے لیے کیا ہے یہ مسئلہ بھی ہم سمجھ لیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں، بغیر شرعی عذر کے فرض نماز جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرض نماز جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ بیٹھنے کی اجازت صرف اس کو ہے جس کے پاس ایسا عذر ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکثر بھائی لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ جو ارکان وہ ادا کر سکتے ہیں وہ ارکان ادا کریں، وہ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کریں۔ کرسی پر بیٹھنے کی اجازت انہی مریضوں کو ہے جو بیٹھ کر زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ اس قسم کی بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کی قبر میں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ زمین پر نہ بیٹھیں، بالکل اجازت ہے کرسی پر وہ بیٹھیں۔ پھر کرسی پر اگر وہ قیام کر سکتا ہے، رکوع اور سجدے نہیں کر سکتا، اس کو قیام کرنا پڑے گا۔
یہ نہیں کہ وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو قیام بھی نہیں کرے گا، حالانکہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چلتے پھرتے میں کام کاج کرنے میں تو بڑے تگڑے ہوتے ہیں، نماز میں وہ بیٹھ کے سست ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہم خود اپنا تجزیہ کریں کہ ہم نماز میں ہی عذر کیوں آتا، باقی کام کاج میں ہمیں عذر کیوں نہیں ملتا۔ تو فرائض میں بغیر شرعی عذر کے، کیونکہ فرض ہے، قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قرات کم از کم سورہ فاتحہ، یہ نماز کے ارکان ہیں جو بغیر شرعی عذر کے چھوڑے گا اللہ نماز قبول ہی نہیں۔ ہاں جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا وہ پھر بھلے بیٹھ سکتا، اسے پورا عذر ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد عذر نفلی نماز انسان بغیر عذر کے بھی اگر تھک جائے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو آدھا ثواب ملے۔ ایسے ہی تھکاوٹ ہو گئی، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سستی اور تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، اسے آدھا ثواب ملے نفل نماز۔ اور اگر لیٹ کر پڑے گا تو آدھے سے بھی آدھا، چوتھے حصے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، آپ بیٹھ کر آخری عمر میں نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز ثواب اللہ کی طرف سے پورا ملتا ہے۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، وزیر خاص آپ کے مشیر خاص آپ کے ساتھ تھے، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی یہاں کن پٹی کے بالوں پر اور ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کے بال چند سفید بال آ گئے، آخر تک 63 سال کی عمر میں داڑھی مبارک پوری کالی تھی، چند سفید بال، اللہ رب العالمین نے صحت آخر تک عطا فرمائی تھی، چند سفید بال آئے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہونے لگے ہیں، سفید بال کیوں آ گئے؟ فرمایا ابو بکر یہ جو سفیدی آپ دیکھ رہے ہو اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھاپے کے آثار آ چکے ہیں، یہ اثرات بڑھاپے کے۔ شیبتنی ہود واقعہ، کیا قرآن میں سورہ ہود آپ نے نہیں پڑھی؟ سورہ اذا الشمس كورت، سورہ المرسلات۔ فرمایا سورتوں میں اللہ نے قیامت کی جو ہولناکیاں ذکر کی ہیں اور پھر سابقہ امتوں کی ہلاکت کا جو ذکر کیا، مجھے اپنی امت کی فکر کھائے جاتی ہے، اس فکر کی وجہ سے یہ چند بار سفید آ گئی۔ آخرت کی جو سختیاں ہیں، میرا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، اللہ وہاں آسان ہمارا حساب کرے، امت کی وجہ سے یہ چند بار سفید آ چکے ہیں۔ اور جب چند بار سفید آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے بالوں کو رنگ بھی کیے، مہندی کا رنگ، اور حکم بھی دیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگ کیا کرو، خالص سیاہ رنگ سے منع کیا ہے۔ ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث معروف، خالص سیاہ رنگ نہیں، اس کے علاوہ جو رنگ انسان کے چہرے پہ اچھا لگے وہ رنگ کرو۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت، وہ اپنی داڑھی کی بال مکمل سفید رکھتے ہیں تو مکمل سفید رنگ ضرور کیا ہے۔ البتہ یہ حکم تاکیدی ہے، واجب اور فرض نہیں، کوئی اگر نہیں بھی کر سکتا انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے، خود بھی رنگ کیا اور حکم بھی ہے، بہتر افضل یہی ہے داڑھی پوری سفید ہو جائے تو رنگ کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری ایام میں چند بال سفید آ چکے تھے، لیکن دیکھیں قرآن مجید کے لفظوں میں غور، نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بھی سبق دیا، اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا اس کا انسان اثر لے۔ فرمایا اللہ نے یہ جو سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، غور و فکر کرنے کی وجہ سے جو آثار ہے اس کی وجہ سے یہ بڑھاپا آ چکا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد جب بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخر میں عنوان قائم کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا، آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو سر میں درد ہے لیکن مجھے بھی سر میں درد ہے، سخت سر میں درد شروع ہو چکا ہے، یہ بیماری کی ابتدا تھی۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 10 دن پہلے اور ایک قول کے مطابق 7 یا 8 دن ہفتہ پہلے آپ کی بیماری آہستہ آہستہ شروع ہوئی، تکلیف شروع ہوئی اور پھر تکلیف بڑھتی گئی، سر میں درد۔ فرمایا یہودیوں نے خیبر میں جو زہر بکری کے گوشت میں ڈال کے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا ہی تھا، جبرائیل امین آگے اطلاع دی کہ آپ اس کو تھوک دیں، اس کے اندر زہر، پہلے نوالا منہ کے اندر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے دھتکار دیا،
سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ یا ہمارے اکثر مسلمان بھائی جو نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ آپ کو یہ اللہ کی صفت دیتے ہیں کہ آپ بھی معاذ اللہ اللہ کی طرح عالم الغیب، وہ بڑی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ بے شمار دلائل کہ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کرتا تھا، انہی چیزوں کا علم ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا، پہلے پتہ نہیں تھا، آپ نے وہ نوازا اپنے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ معاذ اللہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو پہلے پتہ تھا، ثم معاذ اللہ، کیا نبی علیہ السلام نے جان بوجھ کر وہ زہر کھایا؟ یعنی یہ آپ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ گستاخی کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہی تو جاہلیت ہے، انہوں نے اپنے محبت کے نام پہ جو اصطلاحات خود مقرر کی، ان کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گستاخ بن جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خودکشی کی، ثم معاذ اللہ، کہ جانتے بھی تھے، عالم الغیب تھے، اس لقمے میں زہر ہے، پھر بھی لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈالا نہیں، آپ کو پتہ نہیں، عالم الغیب نہیں تھے، سیدھی بات ہے، پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا، محدثین کا۔ آئندہ جو خطبہ ہوگا اس کا موضوع ہمارا پورا یہی ہوگا، دین میں غلو۔ ان لوگوں نے غلو کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اپنی طرف سے مقام و مرتبہ دینا چاہا، عیسائیوں کی طرح ہمارے مسلمان بھائی گمراہ ہو گئے، ان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی سب سے محبوب گھر والی سے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا، جب سے کڑواہٹ تو میں محسوس کر رہا تھا، کڑواہٹ موجود تھی، تکلیف تھی، ہر وقت تکلیف میں تھا، اب وہ تکلیف بڑھ گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے مجھے، آپ کی تکلیف بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تکلیف کی وجہ سے آپ اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے، تیمارداری شروع ہوئی اور نمازوں پہ نہیں جا سکتے تھے، حکم دیا ابوبکر صدیق کو کہو کہ میری جگہ کوئی وہ نماز پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابوبکر کی جگہ اگر عمر کو حکم دے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فرمایا نہیں، ابوبکر ہی نماز پڑھائے گا، اللہ ابوبکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے۔ یہ آپ چند مہینے قبل خطبہ سن چکے ہو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے واضح اشارے اپنے بعد خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واضح اشارے نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا، شروع میں آئے عائشہ سے فرمایا کہ میرے سر بے سخت درد ہے، وہی موقع اسی موقع پر فرمایا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں چاہتا ہوں ابوبکر اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان سے کچھ معاہدہ کروں، لکھوا لوں، کہیں بعد میں کچھ لوگ آ کے تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں، اللہ اور اہل ایمان ابوبکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے۔ یہ الفاظ جب بیماری شروع ہوئی تھی اسی بیماری میں فرق، نبی علیہ السلام کی جب تکلیف بڑھنے لگی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، تھوڑا افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا، تمام بیویاں ازواج مطہرات آپ کی خدمت میں موجود تھیں، فرمایا کہ مجھے غسل دو، میں طبیعت میں کچھ ہلکا پن میں نے محسوس کیا ہے، میں جاؤں اور اپنے صحابہ کو کچھ واعظ و نصیحت کروں۔ 7 مسجدوں سے مجھے لے لاؤ، 7 ایسے مٹکے جن کا منہ ڈھکن نہ کھولا گیا، جن پر منہ بند ڈھکنا نہ کھولا گیا، مجھے ان 7 مٹکوں سے غسل۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس میں کیا حکمت تھی، 7 کا عدد مقرر کیا، اور جو پانی لیا گیا کنویں سے یا کسی جگہ سے اس کو کسی نے استعمال نہ کیا، 7 مسکینوں سے نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو آپ کی بیویوں نے جب غسل دیا، افاقہ ہوا، آپ آئے اور امامہ باندھا ہوا تھا، سر میں درد کی وجہ سے امامہ باندھا ہوا تھا، اور انصار کے متعلق خصوصی وصیتیں کی، مہاجرین کے متعلق نبی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر تکلیف ہوئی، آخری نماز جو نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، آخری نماز جس میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی تھی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر نمازوں کے لیے نبی علیہ السلام نہیں آ سکتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جمعرات کے دن نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام جمع تھے، عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح بخاری میں، فرمایا کہ حدیث قرطاس کے نام پہ مشہور ہے، کوئی کاغذ اور قلم لیا اور کچھ خاص باتیں تمہیں لکھو کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں،
میرے بعد تمہارے لیے آسانی ہوگی دین پر عمل کرنے میں۔ صحابہ کرام جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہا نبی علیہ السلام کو سخت تکلیف ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی ساری سیرت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے لے آؤ، تو ان کی اختلاف اور بحث اور تکرار کی وجہ سے آواز بلند ہوئی، فرمایا نبی علیہ السلام نے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا تھا، اسی کے بعد 7 مسکینوں سے غسل کیا گیا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کوئی خاص علیحدہ بات بتانا چاہتے ضرور بتا دیں، لیکن پھر پیر کے دن تک نبی علیہ السلام زندہ رہے، پیر کے دن تک ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بیان فرما، صرف تاکید ہی مطلوب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمومی احکامات بیان فرما۔ آخری ایام میں جو آپ نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ، مسجدوں کی جگہ بنا دیا۔ یحذر ما صنعوا، اصل میں آپ ڈرا رہے تھے میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اصل میں ڈر۔ یہ آخری ایام، آخری دنوں میں بھی جو تعلیم ہے وہ توحید کی تعلیم، کہیں میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ۔ آج امت نے وہی معاملہ کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، اس امت نے اولیاء کرام کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ یہ صوفیت ہے جس کا نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ جملہ دہراتا ہوں، یہ صوفیت ہے، قبر پرستی، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تعلیمات سے ذرہ برابر تعلق نہیں، واضح طور پر تضاد ہے توحید کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت اور پھٹکار فرمائی یہود و نصارہ پر، انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، اور ان صوفیت اور قبر پرستوں کو دیکھیں، ہر بزرگ کے پاس مسجد، قبر کے بعد مسجد، قبر پر عبادت، سجدے، سارا کام چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آخری ایام کی وصیتوں میں سے یہ وصیت، آخری خصوصی وصیتوں میں فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے فرائض ایک ایک وقت کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اور آنے والے وفود اسلام قبول کرنے کے لیے وفود آئے ان کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن، تاریخ تورات و انجیل میں موجود تھی، باقاعدہ آپ کی پوری عمر اور آپ کا دن صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یمن میں تھے عبداللہ بن جریر بجلی، 2 عیسائی عالم تھے، اپنے یمن کے وہ بادشاہ تھے، اسلام نافذ ہونے دے پہلے اسلام نافذ ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن جریر بجلی نے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، انہی دنوں میں وہ یمن میں تھے، تو ذو قلہ ذو عمر دونوں کا نام تھا، بڑا مطالعہ تھا انجیل کا، عیسائی سے اسلام میں آئے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ وہی آخری نبی ہے جس کی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، جس کے اسلام کی، ہم دیکھتے ہیں جو آخر میں آنے والا نبی ہے، امی قوم میں وہ نبی آئے گا، اس کی نبوت کے اتنے دن ہوں گے اور ان دنوں میں وفات ہوگا، آج تک ان دنوں میں ان کی وفات ہوگی، تو آج تک اس کی وفات ہو جانی چاہیے۔ ہم انجیل میں یہ دیکھتے ہیں، یعنی وفات کا دن بھی مقرر ہے۔ اب عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ عنہ کے تھے، وہ میرے ساتھ چل رہے تھے، ہم مدینہ چلتے اس معاملے کو دیکھتے ہیں تاکہ اسلام پر بیعت کر کے ہم پختہ ہو جائیں۔ مدینے سے ایک قافلہ یمن کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے پوچھا کیا خبر چار ہے مدینے کی؟ انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، کل فوت ہو چکے ہیں یا کچھ دن پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ذو قلہ ذو عمر دونوں کی بات صحیح ہوئی۔ انجیل میں نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ اور دن بھی دیے، اس قدر نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی، پھر بھی ظالموں نے ایمان قبول نہیں کیا سوائے چند لوگوں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے تو فرمایا میرے محبوب کو، میرے نبی کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آخری دنوں کی یہ خصوصی وصیتیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ مسواک سے بڑی محبت کرتے تھے، میں نے دیکھا عبد الرحمن بن ابی بکر میرا بھائی مسواک لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے مسواک کو دیکھا، میں نے پوچھا مسواک
آپ کو لے کر دوں؟ اشارہ دیا سر سے ہاں۔ میں نے مسواک کو خود دھویا، صاف کیا، اپنے دانتوں سے نرم کر کے اس کا برش بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وہ مسواک مکمل طور پہ اچھی طرح مسواک، یعنی عمل کے لحاظ سے جو آخر تک عمل رہا، مسواک کے ساتھ محبت دیکھیں۔ اور فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ میرے لیے شرف ہے، پیر کے دن واقعتاً میری ہی باری ہوا کرتی، اسی دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، آخری عمل مسواک کا تھا، انگلی مبارک اوپر اٹھائی جو آخری گھڑیاں تھی، میں نے کان جب قریب کیا آپ فرما رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، تیرے نیک صالحین شہداء صدیقین انبیاء کے ساتھ یہ اللہ مجھے جمع کر۔ یہ آخری الفاظ تھے جن کے بعد ہاتھ مبارک جھٹک گیا، نیچے گر گیا، اور وہ میرے لیے صدمہ تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو درست کیا، سیدھا کیا، اور پھر مسجد میں جا کے آواز لگائی مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ مسجد میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے وہ زاروں کا تار رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات پر تمام امت کا محدثین کا اجماع ہے، اور نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنے۔ نبی علیہ السلام کو غسل دینے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ صحابہ کرام پہلے گئے 10 یا 20 کی تعداد میں اکیلے نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر کے آئے۔ ایک جماعت کے ساتھ جنازہ نہیں ہوا، اکیلے جاتے، دعائیں کرتے، آپ کے درجات کی بلندی پڑھتے، واپس آتے، پھر بچے، پھر عورتیں، اس طرح نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ نبی علیہ السلام کی جب تدفین ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا صدمے کی یہ حالت تھی، انس بن مالک سے کہنے لگی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، انس تم نے کیسے گوارا کر لیا اللہ کے رسول کے اوپر تم مٹی ڈال کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تم تدفین کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال کے آئے ہو، کیسے تم نے گوارا کیا؟ اس قدر ان کو صدمہ پہنچا تھا۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے، وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں بھی سنائی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرنے میں ہماری توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، نبی علیہ السلام کے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ محبت میں غلو کے جو نقصانات ہیں، غلو کی جو صورتحال آج کل پائی جاتی ہے، اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی گناہ معاف فرما دے، آمین و علینا الا اللہ۔